نظام کو متنازع بنا دیا جائے۔ آج پاکستان میں الیکشن کا نظام متنازع نہیں ہے، الیکشن کے انعقاد کا معاملہ جو ہے وہ متنازع ہے۔ یہاں الیکشن چوری ہوتے ہیں، یہاں اصلاح تو یہ چاہیے کہ اس چوری کو کیسے روکا جائے، اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ آئین میں ترمیم کر دیں اور لکھ دیں کہ جو بھی الیکشن چوری کرے گا اس پر آرٹیکل 6 کا انعقاد ہوگا۔ پاکستان کے الیکشن کو فری اینڈ فیئر کرنے کا یہ واحد طریقہ ہے، ورنہ وہی ہوگا جو الیکشن کمیشن کی 10 کے الیکشن میں رپورٹ ہے، اس کو آپ پڑھ لیں کہ حکومت پی ٹی آئی کی حکومت، اس کا وزیر اعظم، اس کے مشیر، اس کا وزیر اعلیٰ، اس کے وزیر، حکومت کے اہلکار، پولیس، یہ سب مل کر ایک سازش کر کے الیکشن چوری کر رہے ہیں۔ آپ ای وی ایم لگا لیں، جو مرضی دنیا کی چیز کر لیں، چوری تو چوری ہوگی، ای وی ایم سے تو ثبوت بھی سارا مٹ جائے گا۔ تو یہ معاملات ہیں آج ملک کے کہ ہر معاملہ حکومت کا، قومی اسمبلی کے اسپیکر کا، پارلیمان میں بدنیتی پر مبنی ہے۔ جمعے کو اسپیکر نے خط لکھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اتفاق رائے سے یہ بل پاس کیے جائیں۔ ہم نے اتوار کو خط دے دیا کہ بالکل یہی ملک کے مفاد میں ہے، اور ہم نے کہا کہ ایک کمیٹی بنی ہے جس کو باقی بل بھیج دیں، اور جو انتخابی اصلاحات کے نام نہاد بل ہیں، یہ پارلیمانی کمیٹی جو بنتی ہے انتخابی اصلاحات کے لیے، جو ماضی میں بھی یہی طریقہ رہا ہے، اس کو بھیج دیں۔ کوئی جواب اسپیکر کا نہیں آیا، یعنی جو اسپیکر خود خط لکھتا ہو اور 2 دن بعد اپنے خط کی نفی خود کر دے، کیا اس کو اسپیکر رہنے کا اختیار حاصل ہے؟ جب اسمبلی کے اندر بات بھی نہ ہو سکے تو وہ پارلیمان کا مقصد کیا ہے؟ پارلیمان کا مقصد عوام کے مسائل کی بات کرنا ہے، ملک کے معاملات کی بات کرنا ہے۔ ایک خرابی نظر آ رہی ہے، بات تو سن لیں، وہاں بات کرنے کا موقع بھی نہیں ہے۔ اور جو ووٹنگ ہوئی وہ بھی دھاندلی ہوئی، یعنی جس ووٹ سے ملک کے الیکشن کا نظام بدلا گیا، اس ووٹ میں بھی دھاندلی کی گئی۔ یہ آج ہماری پارلیمان کے حالات ہیں، اور وہاں پر ہم نے کل بھی کہا کہ 35 سال سے قومی اسمبلی کے اندر ایک الیکٹرانک ووٹنگ کا نظام لگا ہوا ہے، آج تک کوئی قومی اسمبلی کی ووٹ اس الیکٹرانک نظام سے نہیں ہو سکی۔ اگر 342 لوگوں کی ووٹ الیکٹرانک نظام سے نہیں ہو سکتی، اور کل بھی نہیں ہو سکی، تو پھر 23 کروڑ عوام کی ووٹیں کیسے یہ فرسودہ ای وی ایم کا نظام جو ہے یہ الیکشن کروائے گا؟ یہ سب الیکشن چوری کرنے کا منصوبہ ہے۔ باتیں اور بھی بہت سی ہیں، بہرحال باقی آپ کے سامنے جو دوسری سرکس ہے کہ ملک کے سابقہ چیف جسٹس پر الزام لگا ہے کہ وہ الیکشن کے معاملے میں مداخلت کر رہے تھے، وہ بیل کے معاملے میں ہائی کورٹ میں مداخلت کر رہے تھے۔ اس کا کوئی جواب ہے کسی کے پاس؟ کوئی کمیشن بنا ہے؟ کوئی سپریم جوڈیشل کونسل نے دیکھا ہے؟ کوئی سو موٹو اختیارات استعمال ہوئے ہیں؟ ہم ایک بلڈنگ گرانے پر سو موٹو اختیارات استعمال کر سکتے ہیں، لیکن جب ملک کا معاملہ آتا ہے، عوام کا معاملہ آتا ہے، جب الیکشن کی چوری کا معاملہ آتا ہے، جب انصاف کے نظام میں مداخلت کا معاملہ آتا ہے، تو ہم سو موٹو اختیارات بھول جاتے ہیں۔ یہ تاریخ کے سبق ہیں، یہ تاریخ، یہ سب معاملے یہ نوٹ کرتی ہے۔ یہ معاملے عوام کے سامنے آئیں گے ایک دن، لیکن آج انصاف کے نظام، امتحان انصاف کے نظام کا ہے۔ آج چیلنج ہے اس ملک کی اعلیٰ عدلیہ کے لیے کہ عوام کا اعتماد انصاف کے نظام پر بحال کریں۔
شکریہ جی کانگڑا بھائی صاحب یہ بتائیں کہ ابھی تک آپ نے جو باتیں کی وہ بالکل ٹھیک ہوگی، مگر حکومت کا یہ دعویٰ ہے کہ ہم نے ہر محاذ پہ ان کو شکست دے دی ہے، اسمبلی کے اندر بھی اسمبلی کے باہر بھی، نہ پی ڈی ایم کا کوئی وجود نظر آ رہا ہے، نہ اپوزیشن کا بظاہر کوئی وجود نظر آ رہا ہے، اسٹریٹ پر بھی آپ نہیں ہیں. اب کیا آپ کے پاس آپشن ہے؟ اسمبلی کے اندر اور باہر شکست ہوتی ہے؟ آپشن عوام کے پاس ہوتا ہے، میرا نہیں ہوتا. میں اقتدار میں حصہ نہیں مانگ رہا، میں مفاد نہیں مانگ رہا، میں ملک کی بات کر رہا ہوں. آج عوام مہنگائی کی چکی میں نہیں پس رہے. آج ملک کے حالات کیا ہیں؟ آج ہمارے ملک کا فی کا آمدن جو ہے وہ $1200 ہے، بنگلہ دیش کی $2600 ہے. یہ پاکستان کی فتح ہے یا شکست ہے؟ تو سیاست میں فتح اور شکست نہیں ہوتی، فتح اور شکست عوام کی ہوتی ہے. عوام کو شکست دینے والے ہمیشہ خود تباہ ہوتے ہیں. جناب سر، پاکستان کے اندر جو الیکشن انتخابات کا جو معاملہ ہے وہ کافی متنازع بھی رہا ہے اور اس کے بعد کافی تلخ بھی رہا ہے. 70 میں جس الیکشن کو متنازع بنایا گیا اس کے بعد پاکستان 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا. یہ پریکٹس کہا جاتا ہے کہ ابھی تک جاری ہے. آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں پاکستان کے فیوچر؟ کیا دوبارہ وہی کوشش ہو رہی ہے جو 70 میں ہوا تھا؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ تاریخ کے سبق تو ہم بھول جاتے ہیں نا. 24 سال جب قائد اعظم نے پاکستان بنایا، اس کے 24 سال کے بعد پاکستان کی اکثریت اس ملک کو چھوڑ کر چلی گئی ایک الیکشن پر. آج اگر آپ الیکشن کے نظام کو جو متنازع ہے، جس کا عمل متنازع ہے، ہر الیکشن متنازع ہے، ہر الیکشن چوری کیا گیا، اس نظام کو آپ یہ نام نہاد اصلاحات کر کے مزید چوری کو سہولت دیں گے، مزید الیکشن کو متنازع بنائیں گے، تو کیا اس سے پاکستان کا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا؟ سوال تو یہ ہے. سر، وہ رانا شمیم صاحب کا جو ایفیڈیوٹ ہے، ظاہر ہے کہ اس میں یہ بات بتائی گئی کہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ثاقب نثار صاحب نے، اور یہ اپیل پینڈنگ ہے ابھی مریم صاحبہ کی اور دیگر لوگوں کی. کیا آپ کورٹ میں جائیں گے اس بات کو لے کر کے اس کو بھی ایویڈنس کا حصہ بنایا جائے؟ وہ وکلاء کا کام ہے کہ کس کو ایویڈنس کا حصہ بناتے ہیں، لیکن جب ایسی بات آ جائے تو عمومی طور پر یہ جوڈیشری میں یہ اس کے پریسیڈنٹس ہیں. یہ ایک طریقہ ہے عدالتوں کا کہ اگر کسی جج پر حرف آ جائے تو وہ اس بینچ کا حصہ نہیں رہتا. بہرحال یہ فیصلہ ان کا ہے، میں کسی کو فیصلے ڈکٹیٹ نہیں کرنا چاہتا. کچھ ایتھکس کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، کچھ انصاف کے نظام کی ڈیمانڈ ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر، اب جتنا جو کچھ ہو گیا، یہ کل ہم نے بھی دیکھا، آپ لوگوں نے بھی پارلیمنٹ میں تھے، لیکن اب اپوزیشن جو گزشتہ 3-3.5 سال سے جس طرح چلی ہے، اب اس کا نیکسٹ اسٹیپ اسی طرح ہوگا یا کچھ مزید طاقتور ہوگا اور کچھ مزید فیصلے کروا پائیں گے اپنی اسٹرگل سے؟ دیکھیں، اپوزیشن جو ہوتی ہے وہ ملک کے مسائل عوام کے سامنے رکھتی ہے، حکومت کی ناکامی عوام کے سامنے رکھتی ہے. وہ بتاتی ہے کہ جو حکومت کی ناکامی ہے، جو حکومت نے کیا ہے، اس پر آپ پر کیا اثر ہوا ہے. اور جمہوری عمل کا فیصلہ انتخاب پہ ہوتا ہے. آج ملک کے مسائل کا واحد حل ہے کہ فوری اور شفاف انتخابات ہوں، اور کوئی حل نہیں ہے پاکستان کے معاملے. وہ آپ دیکھتے جائیں، یہ تحریک ہوتی ہے، یہ ہر روز اس کے فیصلے نہیں ہوتے، ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. ایک مقصد ہے، اور مقصد صرف الیکشن کا نہیں ہے، مقصد ملک کے نظام کو آئین کے مطابق کرنے کا ہے. آپ 100 الیکشن کرا لیں، جب اس ملک میں آئین کی بالادستی نہیں ہوگی، آئین توڑا جائے گا. آپ کے سامنے دیکھ لیں، ایک پٹیشن آئی ہے، چیف جسٹس نے دی ہے جی بی کے، اور اس نے کہا ہے کہ پاکستان کے چیف جسٹس نے میرے سامنے الیکشن کے معاملے میں مداخلت کی اور انصاف کے معاملے میں مداخلت کی. کیا آئین نہیں توڑا گیا؟ اور آئین توڑنے والا جس پر الزام لگا ہے وہ ملک کا چیف جسٹس تھا اس وقت. تو یہ معاملے بڑے سنجیدہ اور گہرے ہیں، ان کو حل کرنے کی ضرورت ہے. متنازع شخص اگر نیکسٹ چیف آف آرمی اسٹاف بن جاتا ہے تو آپ کا ریئیکشن کیا ہوگا؟ دیکھیں، متنازع شخص کس کو کہتے ہیں آپ؟ پہلے متنازع بتا دیں نا، متنازع کون ہوتا ہے؟ جو بھی 3 اسٹار جنرل ہوتا ہے، کوالیفیکیشن پوری کرتا ہے، وہ آرمی چیف بن سکتا ہے. اور میں ملک کی ترقی اس دن سمجھوں گا جب آپ کو آرمی چیف کا نام نہ پتا ہو.
माशाअल्लाह।